بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ و خدا رسیدہ علماء اور بزرگوں کی دعائیں قبول فرمائیں اور دیوبند کے اس جامعہ کو بڑی ترقی عطا کی۔ مایوسی کے اس ماحول میں جو مدرسہ ایک مسجد میں جاری ہوا تھا، اسے بر صغیر کا علمی مرکز اور مرجع بنا دیا، اور اس نے کتاب و سنت، اسلام و مسلمانوں کی عظیم الشان خدمات انجام دی، جس سے دین کا چرچا عام ہو گیا۔ سوئے ہوئے مسلمان بیدار ہو گئے اور غیر ملکی حکومت کا خوف و ہراس ان کے دلوں سے نکل گیا، بلکہ اسی جامعہ اور اس کے فارغین و فضلاء کی جد و جہد سے ملک آزاد ہوا اور سارے ملک میں دینی مدارس کے جاری کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عام مسلمان ایمان و ایقان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس مدرسہ کے سب سے پہلے صدر المدرسین تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے 1857 کا زمانہ دیکھا تھا، انہوں نے اس وقت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجموعہ حال کے دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب دین کا خاتمہ ہے، نہ کوئی پڑھ سکے نہ پڑھا سکے۔ بڑے بڑے شہر جیسے دہلی، جو مرکز اس دائرے کے تھے، خراب ہو گئے، علماء پریشان، کتب مفقود، جمعیت ندارد۔ اگر کسی قلب میں شوق اور طلب علم کی ہمت ہو تو کہاں جائے اور کس سے سیکھے؟ اور یوں نظر آتا تھا کہ 20-30 سال میں جو علماء بقید حیات ہیں اپنے وطن اصلی جنت کو سدھار جائیں، تب کوئی اتنا بتلانے والا بھی نہ رہے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں اور نماز میں کیا واجب ہے۔ از دارالعلوم دیوبند کے 117 سال۔ جیسا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دارالعلوم دیوبند میں، اور حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری نے العناقید الغالیہ میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ دارالعلوم دیوبند 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہونے والے سانحات اور مصائب کا رد عمل تھا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت انگریزوں کی طرف سے ڈھائے گئے مظالم اور اسلام و علماء اسلام کے خلاف پے در پے سازشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ آزادی کے بعد ظلم و تشدد کا جو بازار گرم کیا گیا، اس کے لیے تو اس موضوع پر تحریر کی گئی مستقل کتب دیکھی جا سکتی ہیں۔ سن 1857 عیسوی مؤلفہ غلام رسول مہر، اور جنگ آزادی 1857 مؤلفہ محمد ایوب قادری۔ لیکن جنگ کے شعلے سرد پڑ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو ہر طرح سرکاری ملازمتوں سے برطرف کیا گیا، ان کی زمینیں مختلف حیل و بہانوں سے ضبط کر لی گئیں، ان کے پیشوں کو سرکاری طور پر بند کر دیا گیا۔ گویا اقتدار تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا ہی گیا تھا، مگر اب ان کے لیے عزت و زندگی کے راستے بھی بند تھے۔ اڑیسہ کے مسلمانوں نے اس بے روزگاری سے تنگ آ کر انگریز کمشنر کو ایک درخواست دی تھی، جس کے مندرجہ ذیل جملے کس قدر یاس انگیز اور سبق آموز ہیں۔ مسلمان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب بالکل نادار ہیں اور ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ اب ہماری حالت ماہی بے آب کی طرح ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی اس ابتر حالت کو ہم جناب عالی کے حضور میں پیش کرنے کی جرت کر رہے ہیں۔ ہم اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ صمیم قلب سے دنیا کے دور دراز گوشوں کا رخ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں پر چڑھنے کے لیے مستعد ہیں۔ ہم سائبیریا کے بے آب و گیاہ حصوں میں مارے مارے پھرنے کے لیے آمادہ ہیں، بشرطے کہ ہمیں یقین دلا دیا جائے کہ ایسا کرنے سے ہمیں 10 شلنگ 7.5 روپے ہفتہ کی ملازمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ مرزا غالب دہلوی جیسا خوش مزاج اور قصیدہ گو شاعر بھی یہ لکھنے کے لیے مجبور ہو گیا: دلی کہاں، ہاں کوئی شہر قلمرو ہند میں اس نام کا تھا۔ اہل اسلام میں صرف 3 آدمی باقی ہیں: میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، بلی مارو میں سگ دنیا موسوم باسد، تینوں مردود و مطرود، محروم و مغموم۔ انگریزوں نے بر صغیر کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم روا رکھے، وہ تاریخ کا ایک بدنما داغ ہیں۔ کالا پانی جزیرہ انڈمان کی یادیں جب تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں، وہ اس قوم کی سنگ دلی اور مسلم دشمنی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ خود ایک عیسائی پادری نے برطانوی حکومت سے شکایت کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کے ملازموں کی بدعمالیوں سے ہندوستانیوں کے نظر میں آپ کے خدا کی جتنی بے عزتی ہوتی ہے اور آپ کا مذہب جتنا بدنام ہو رہا ہے، اس کی کیفیت اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کے آنسوؤں کی ندیاں بہہ جائیں۔ آخر میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تاسیس دارالعلوم کے بعد جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی ہیں کہ خداوندہ، ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر۔ یہ مدرسہ انہی سے ہرگاہی دعاؤں کا ثمر ہے۔ اس ایک مختصر سے جملے میں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کا مکمل پس منظر سمٹ کر آ گیا ہے۔